بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 98 ریکارڈنگ نمبر 11۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سینچر کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس بستی کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تمہیں کہ ذبح کرو کوئی گائے۔ قالوا وتتخذنا ہزوا، کہا انہوں نے کہ بناتے ہیں آپ ہمارا ٹھٹھا۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہا اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں کہ ہوں میں نادانوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، صاف بتائیں ہمیں وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، کہا بے شک وہ فرماتے ہیں بے شک وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی نہ بن بیاہی، عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، درمیانی ان کے درمیان پس کرو جو حکم دیے گئے تم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، صاف بتائیں وہ ہمیں اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہا بے شک وہ فرماتے ہیں بے شک وہ ایک گائے ہے پیلی، کھلنے والا ہے اس کا رنگ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، صاف بیان کریں ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا ضرور راہ پانے والے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، کہا بے شک وہ فرماتے ہیں بے شک وہ ایک گائے ہے نہ محنت کش، جوتتی ہو وہ زمین کو اور نہ سینچتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہو کوئی دھبا نہ ہو اس میں۔ کہا انہوں نے قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہا انہوں نے اب لائے آپ ٹھیک بات، پس ذبح کیا انہوں نے اس کو اور نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے وہ۔ سینچر کی حرمت پامال کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ سینچر کو عربی اور عبرانی میں سبت کہتے ہیں۔ یہود کے لیے یہ دن عبادت کے لیے مقرر تھا، اس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے پر یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ وہ لوگ ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا ان کا دھندا تھا۔ اللہ نے ان کو آزمایا۔ سورۃ الاعراف آیت 163 میں اس کا ذکر ہے۔ ہفتہ کے دن مچھلیوں کی کثرت ہوتی ہے، سطح دریا پر تیرتی، دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی ہیں،
ان لوگوں نے ہیلا کیا، حوض بنائے، ان کو سمندر سے جوڑ دیا، جمعہ کو دہانہ کھول دیتے، مچھلیاں حوض میں آ جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے۔ اللہ نے ان کو سزا دی، ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، ذلیل بندر بن گئے اور 3 دن کے بعد مر گئے۔ یہ واقعہ معاصرین اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا، اور جن لوگوں نے ان کو اس ہیلہ سے روکا تھا اس کے لیے یہ واقعہ نصیحت بن گیا۔ ترجمہ: اور تم ان لوگوں کو تو بالیقین جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سنچر کے دن میں حد سے تجاوز کیا، پس ہم نے ان کو تکوینی حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو ان کے معاصرین کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا۔ بقرہ، گائے، بیل، نر اور مادہ دونوں کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیل ترجمہ کیا، عام مفسرین گائے ترجمہ کرتے ہیں۔ فروزہ، کاف، الحیوان، جانور کا بوڑھا ہونا، اور اشیہ، نشان، دھبہ، پورے جسم کے رنگ کے برخلاف کوئی رنگ مادہ و شیء۔ گائے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کی تو گائے مہنگی پڑی۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا، بھائی نے یا بھتیجوں نے میراث کی لالچ میں چچا کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا۔ پھر لگے مگر مچھ کے آنسو بہانے اور موسیٰ علیہ السلام کے سر ہو گئے کہ قاتل بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی بتایا کہ ایک گائے بیل ذبح کرو، ناچنا نہیں۔ آنگن ٹیڑھا، کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ توبہ، نہ یہ میری شان ہے نہ یہ میرا کام۔ پھر انہوں نے گائے کے اوصاف پوچھنے شروع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہی سے بتلاتے رہے مگر معاملہ تنگ ہوتا گیا۔ آخر میں ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جس کی کھال بھر کو سونا دینا پڑا۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو کام چل جاتا، مگر انہوں نے بال کی کھال نکالی تو یہ سزا ملی۔ آیات پاک کا ترجمہ۔ اور یہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کوئی گائے بیل ذبح کرو۔ لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ میں نادانوں میں سے ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو، پس کرو تم جو حکم دیے جاتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے پیلی ہو، اس کا رنگ کھلا ہوا ہو، وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں یکساں مل رہی ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو حاصل کر لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے بیل محنت کش نہ ہو، نہ حل میں جتی ہو، نہ اس نے کوس کھینچا ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ لوگوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ پس ان لوگوں نے گائے ذبح کی اور وہ ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سوال: گائے تو دودھ کا جانور ہے، وہ حل کوس نہیں کھینچتی۔ جواب: پھر آپ بیل ترجمہ کر لیں، بقرہ دونوں کے لیے مستعمل ہے، اور یہاں مغربی یوپی میں بیل بھینسے کے ساتھ بھینس کو بھی ہل اور بوگی میں جوڑتے ہیں۔ ممکن ہے بنی اسرائیل بھی گائے سے یہ محنت لیتے ہوں۔ فائدہ: گائے اور سنہری گائے کا انتخاب غالباً اس لیے فرمایا گیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل سونے کی خود ساختہ گائے ہی پر ستش میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ایسی ہی گائے ان کے ہاتھوں ذبح کرائی گئی تاکہ گائے کی تقدیس ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل جائے۔ آسان ترجمہ از مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی۔ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ آسان ترجمہ قرآن مولانا تقی عثمانی صاحب۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو پس جھگڑنے لگے تم اس واقعہ میں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس حکم دیا ہم نے مارو مردے کو ایک پارا سے، اس طرح زندہ کریں گے اللہ مردوں کو، اور دکھلاتے ہیں تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے، پس وہ دل پتھر جیسے ہیں یا زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر یقیناً پھوٹتی ہے اس سے نہریں، اور بے شک بعض پتھر یقیناً پھٹ جاتے ہیں پس نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک بعض پتھر یقیناً گر جاتے ہیں ڈر سے اللہ کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ناحق قتل کیا، پھر الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ گزشتہ آیات میں حکم شرعی ٹال مٹول کی بات سمجھائی تھی، اب اس واقعہ میں چوری اور سینہ زوری دکھلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں عام حامیل نامی ایک شخص کا قتل ہوا، اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ ایک تو ناحق قتل سنگین جرم تھا، پھر بے گناہ کو پھنسانا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے بدن سے لگایا تو وہ زندہ ہوا، اور قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا۔ یہ ایک نذیر تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی دکھائی تاکہ لوگ بوجھیں۔ مادر رحم میں جب جسم تیار ہوتا ہے تو فرشتہ عالم ارواح سے روح لا کر جسم سے لگاتا ہے تو جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اجسام زمین سے نکلیں گے تو پھر روحیں برزخ سے لوٹ کر ان کے اجسام کو چھوئیں گی تو ابدان زندہ ہو جائیں گے۔ گائے ذبح کرا کر اس کا ایک پارچہ میت سے لگا کر اس کو زندہ کر کے یہ حقیقت سمجھانی مقصود تھی، اور یہ بات پہلے بیان کی ہے کہ قرآن کریم کبھی ایک واقعہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور کبھی ان میں تقدیم و تاخیر کرتا ہے تاکہ ایک واقعہ سے دو سبق حاصل ہوں۔ یہاں ایسا ہی کیا ہے، تفصیل بیان القرآن میں ہے۔ آیت کریمہ، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ اس لیے ہم نے حکم دیا میت کو گائے کا کچھ حصہ لگاؤ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے اور دکھلاتے ہیں وہ تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ شرارتوں سے دل پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ دوبارہ کرتا ہے تو پہلے کے پاس دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اوندھی سراہی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ٹھہرتی، اور خباثتوں اور شرارتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر جیسا، بلکہ اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی 4 بے عنوانیوں کا ذکر آیا۔ اس قسم کے واقعات سے ان کے دل سخت ہو گئے، پس ان سے امید کرنا کہ وہ قرآن پر اور حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے فضول ہے۔ سوال: پتھر تو سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے آگے سختی کا کیا تصور؟ جواب: لوہا فولاد پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ پتھر 3 طرح کے ہیں۔ الف: بعض پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، زمزم حجر اسود کی طرح سے بہہ کر آ رہا ہے، اور جنوبی افریقہ میں صابری چشمہ پتھر سے نکل کر گرتا ہے۔ ب: بعض پتھروں سے پانی رستا ہے، تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے، پھر جمع ہو کر گنگا جمنا بہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر لاٹھی ماری تھی اس سے بھی 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا تھا تاکہ وہ 12 قبائل میں پانی لینے میں نزاع نہ ہو۔ ج: بعض پتھروں سے اگرچہ پانی نہیں نکلتا مگر وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور ایسا سمجھنا کہ پتھر جماد ہیں، ان میں خشیت کہاں درست نہیں۔ جب وہ تسبیح اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو دوڑیں گے کیوں نہیں۔
سورہ بنی اسرائیل آیت 44 میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز کی خوبیوں کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، گو تم نہ سمجھو۔ اور سورۃ النور آیت 41 میں ہے، سب نے بالیقین اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی، وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں۔ مگر بنی اسرائیل کے دل ان کی خباثتوں اور شرارتوں کی وجہ سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وہ حق کے سامنے کسی طرح نہیں سجتے، جس کے مظاہر آگے آ رہے ہیں، اور اللہ کو ان کے سب کرتوت معلوم ہیں، اور وہ ان کے احوال سے بے خبر نہیں۔ آیات پاک۔ پھر اس کے بعد یعنی شرارتوں پر شرارتیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر جیسے ہیں یا اور زیادہ سخت۔ بعض پتھر بالیقین ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بعض پتھر بالیقین پھٹ جاتے ہیں، پس ان سے پانی رستا ہے، اور بعض پتھر بالیقین اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔